الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار لاچار مجبور نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم سبوں کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اپنے انبیاء کرام کو لگاتار مسلسل بھیجتا رہا، جن میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان ہستی اقدس و مقدس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ الحمدللہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے بعد ہمارے سامنے ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کو رمضان کے نام سے جانتے ہیں، اور اس مہینے کے تعلق سے ہمارے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ہر مومن اس بات کا انتظار کرتا ہے کب رمضان کا مہینہ آئے گا۔ گویا ہر مومن اس انتظار میں رہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور اس میں اللہ رب العالمین کے مقرب بندہ بن جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ سلف صالحین 6 مہینہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ دے دے، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو سلف صالحین یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے اس رمضان کے مہینے میں جو عبادات کی ہیں
ہم نے اس رمضان کے مہینے میں جو نمازیں پڑھی ہیں، ہر طرح کی عبادات کو تو قبول فرما۔ یہ ہم سلف صالحین اس بات کی دعا کیا کرتے تھے، تو انشاءاللہ اسی کے تعلق سے آج بات ہوگی کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی قریب ہو چکا ہے، تو اس مہینے کا استقبال کیسے کرے۔ ہمارے گھروں میں اگر کوئی مہمان آنا چاہتا ہے تو اس مہمان کے لیے چاہے گھر کو سنوارنا ہو، اپنے آپ کو سنوارنا ہو، ہر طریقے سے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ ہماری نگاہوں کے سامنے ایسا ہونا چاہیے کہ چلو اس رمضان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ہم میں سے کتنے قریبی، کتنے دوست، کتنے احباب ایسے ہوں گے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کو بلا لیا۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے، یہ بھی نہیں پتا کہ آج ہم لوگ یہاں جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس رمضان کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کس کو وفات دے دے، یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اے اللہ یہ جو 4 5 6 10 دن باقی ہے، اس 10 دن کے بعد ہمارے لیے رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب فرما۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس رمضان کے استقبال کے لیے الحمدللہ ہمارے علاقے میں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر ضرور نکلتے ہیں۔ بچوں میں، جوانوں میں ایک شوق، ایک جذبہ رہتا ہے کہ چلو رمضان کا چاند نکلنے والا ہے، دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے، نیا چاند دیکھنے کے لیے جو دعائیں ہیں وہ دعا ہم کو یاد نہیں ہے۔ تو اس بات کا عہد کرے کہ رمضان کے استقبال کے لیے جو چاند نکلے گا، اس چاند کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے اس دعا کو پڑھیں گے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ چھوٹی دعا ہے، 4 5 منٹ لگے گا یاد کرنے کا۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان سب یہ دعا یاد کر لے رمضان کے آنے سے پہلے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے، اس چاند کو ہمارے لیے امن و سلامتی والا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، رمضان کے استقبال کے لیے ہمارے اندر خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم صرف چاند دیکھیں گے نہیں، خوشی نہیں منائیں گے، بلکہ اس چاند کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کریں گے کہ اللہ کے رسول نیا چاند دیکھ کر کے دعا پڑھتے تھے، ہم بھی دعا پڑھیں گے۔ اگر یاد نہیں ہے، جس کو یاد ہے اچھی بات ہے، اگر کسی کو یاد نہیں ہے اس دعا کو نوٹ کر لے، یا آپ کے پاس جو کتابیں ہیں یہ دعا اگر کتاب میں موجود ہے، 4 سے 5 منٹ کا وقت نکالے اور دعا کو یاد کر لے، انشاءاللہ آپ کا پورا مہینہ سلامتی والا گزرے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ چلو اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلا رمضان آیا تھا، ہم نے اللہ رب العالمین کو قریب نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی سے بہت دور ہے۔ چلو اس رمضان کے مہینے میں ہم اللہ رب العالمین کے قریب بندہ بن جائیں۔ اس قریب بندہ بننے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے
کہ جو فرائض ہے فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا دوست کون ہے؟ ہم قرآن مجید کھولے ہم کو معلوم ہوگا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ایمان ہو، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہو، وہی اللہ رب العالمین کا دوست ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے میرا قریب ہوتا ہے وہ فرائض ہے، فرض نماز ہے، فرض روزہ آ رہا ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرض حج ہے، یہ فرائض ہے۔ اگر آپ اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو آپ گناہگار ہوں گے، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ میرے نزدیک بندہ قریب ہوتا ہے وہ فرائض کو ادا کر کے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسرا اسٹیپ بتایا، دوسرا طریقہ بتایا، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرض نماز کو صحیح ٹائم پہ پڑھتا ہے۔ جب فرض روزہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ فرض ہے، ہم پر واجب ہے، اس کو مکمل 30 دن رکھتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے حج پر جانے کی تو اس پر حج واجب ہے، فرض ہے، وہ حج ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو صاحب دولت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، تو آپ کے مال میں زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب آپ کے مال پر 1 سال گزر چکا ہوگا اور اس میں 2.5% آپ کو نکالنا پڑے گا، یہ آپ پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص فرائض کو پورا کرتا ہے، واجبات کو پورا کرتا ہے، پورا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ میرا قریب ہوتا ہے وہ نوافل کی ادائیگی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب محرم کا روزہ آتا ہے خوب جی بھر کر رکھتے ہیں، اور رمضان کے روزے میں یہ ہوتا ہے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، دکان میں دیکھ لیجئے، چوک پہ دیکھ لیجئے، رمضان کا جو روزہ فرض ہے اس کو چھوڑ کر کے چائے کی دکان میں بیٹھ کے چائے پیتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فرائض کو ادا کرنے کے بعد سب سے زیادہ میرا بندہ قریب ہوتا ہے وہ نفل روزہ ہے، نفل صدقہ و خیرات ہے، نفل زکوٰۃ، نفل صدقہ و خیرات ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی نمازیں ہیں۔ جب بندہ فرائض کو پورا کرتا ہے، نوافل کو پورا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرنے لگے اس کا کیا مقام ہوگا؟ ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، ہمارے کام سے ہمارا باس، ہمارا کمپنی کا ہیڈ اگر خوش ہوتا ہے ہمارے اندر کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے کام سے خوش ہو کر کے ہمارا مینجمنٹ، ہمارا کام دینے والا وہ خوش ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس بندے کا آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا، اور میں اس بندے کا پیر بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے
کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کا آنکھ کان ہاتھ پیر بن جائے؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے، اپنی حفاظت میں لیتا ہے۔ وہ بندہ اپنی آنکھ سے غلط چیز کو نہیں دیکھتا ہے، وہ بندہ اپنے کان سے غلط چیزوں کو نہیں سنتا ہے، وہ بندہ اپنے ہاتھ سے غلط چیزوں کو نہیں پکڑتا ہے، یعنی حرام کمائی نہیں کھاتا ہے، حلال کمائی کھاتا ہے، محنت کر کے کھاتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی بندے کا پیر بن جائے تو وہ بندہ اپنے پیر سے غلط راستہ اختیار نہیں کرتا ہے، بلکہ اس مسجد کی اذان سن کر کے وہ مسجد میں دوڑ کر کے اسی پیر سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کیا ہم اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے محبوب بندہ بن جائیں گے؟ شرط یہ ہے کہ ہم فرائض کو ادا کریں، اور فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نوافل کا اہتمام کریں۔ خاص طور سے غور کر لیجئے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو عورتیں ہیں نوافل کا بہت اہتمام کرتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں، ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، رمضان کا روزہ نہیں، نفلی روزہ، رمضان کے علاوہ جو روزہ ہوتا ہے وہ نفلی روزہ ہے، اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے روزہ رکھنے کی بنا پر اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو نفلی روزہ ہے، اور جو روزہ ہم پر فرض ہے رمضان کے مہینے کا، اس کا کیا ثواب ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگا لیجئے کہ جب نفلی روزہ کی اتنی اہمیت ہے، جو روزہ ہم پر فرض ہے، جس روزے کو رکھنا ہم پر واجب ہے، اس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، رمضان کے آنے سے پہلے سستی کا شکار نہ ہو، اپنے آپ کو تندرست بنائیں، اپنے آپ کو چاق و چوبند بنائیں کہ چلو اس رمضان کے مہینے میں اپنے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے بال بچوں کے اندر ہم بدلاؤ لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومنہ عورت دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ کس معاملے میں؟ یأمرون بالمعروف، وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ اس معاملے میں مومن مرد اور مومنہ عورت ایک دوسرے کے ساتھی۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں آپ کی نگاہ کے سامنے کوئی کھا رہا ہے، آپ اس کو منع نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو بتائیں رمضان کا مقدس مہینہ آیا ہے، جس مہینے میں اللہ رب العالمین شیطان کو بند کر دیتا ہے، جس مہینے میں اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو، خاص کر کے افطاری کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے دور کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بھی اس تمام لوگوں میں شمار ہو جس کو اللہ رب العالمین ہر دن ہر افطاری کے وقت جہنم سے آزاد کرتا ہے؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن ہم سستی کے شکار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو ہم لوگوں کے سامنے تڑپتے ہیں، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کاش یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دوبارہ ملتا۔ اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اس رمضان کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین آئندہ رمضان آنے سے پہلے اس دنیا سے آپ کو اٹھا لے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آتے ہیں اور دونوں آ کر کے ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں۔ صحیح روایت ہے، غور کیجئے گا، دونوں آ کر کے ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک آدمی اس میں ایسا ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، لیکن وہ انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہوتا ہے۔ دوسرا شخص اس کی وفات کے بعد 1 سال تک زندہ رہتا ہے۔ کئے سال تک؟
1 سال تک زندہ رہتا ہے۔ طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جو دوسرا والا آدمی ہے پہلے آدمی کے مقابلے میں جنت میں پہلے داخل ہو گیا ہے۔ وہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں پہلا والا آدمی اللہ رب العالمین کے راہ میں شہید ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ شہادت پانے والا ہوتا ہے، اور دوسرا والا آدمی اللہ رب العالمین کے راہ میں شہید نہ ہو کر کے اس کی فطری موت ہوتی ہے، جس طریقے سے عام لوگوں کی موت ہوتی ہے اسی طریقے سے موت ہوتی ہے، لیکن دوسرا والا آدمی پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا دوسرا والا آدمی پہلے آدمی کے شہادت پانے کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ اگر وہ زندہ رہا ہے فادرک رمضان فصامہ، اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزہ بھی رکھا، وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنۃ، اور 1 سال کے اندر کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، 1 سال کے اندر اپنے سر کو اللہ رب العالمین کے راہ میں کتنی بار جھکایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان اتنی دوری ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک شخص اللہ رب العالمین کے راہ میں شہید ہونا بہت بڑا مقام ہے، لیکن ایک دوسرا انسان جس کی عام موت ہوتی ہے لیکن اس کو 1 سال مکمل ملتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے اور کتنی بار کتنی نمازیں پڑھتا ہے، فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان اتنی دوری ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، رمضان کے مہینے کو مبارک ہے، اس کو مبارک بنائیے اور خاص طور سے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ قرآن ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، اپنے اس رمضان کے مہینے میں آپ یہ سوچ لیں کہ انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ اپنے اندر قرآن اس طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الماہر بالقرآن مع الصفرۃ الکرام البررہ، کہ جو شخص قرآن کریم کا ماہر ہوگا، اچھی آواز سے قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اچھی تلاوت سے پڑھتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس جو بڑے بڑے فرشتے ہوں گے، کن کے پاس؟ اللہ رب العالمین کے پاس جو بڑے بڑے فرشتے، معزز فرشتے ہوں گے، ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ قیامت کوئی پسینہ میں یہاں تک ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنا تک ڈوبا ہوگا، اس قیامت کی ہولناکی میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا جو اللہ رب العالمین کے قریب سے قریب تر فرشتے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا۔ کن لوگوں کو؟ الماہر بالقرآن، جو شخص قرآن کریم کا ماہر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اتنا ہی نہیں ہے، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع الصفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، لیکن جو شخص قرآن کریم کھولتا ہے، کھولنے کے بعد اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو بند کر دیتا ہے کہ اس کو ہم پڑھ نہیں پائیں گے، اتنی پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ انسان کوشش کرتا ہے، پھر قرآن کریم کھولتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کے لیے ڈبل ثواب ہے، ایک ثواب قرآن مجید کو بار بار دہرانے کا، اور دوسرا ثواب ہے کہ اس پر محنت کرنے کا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اندازہ لگا لیجئے، کیا ہم نہیں چاہتے ہیں ہم اچھی آواز سے قرآن مجید پڑھیں، ہمارے بچے اچھی آواز سے قرآن مجید پڑھیں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں اچھی آواز سے قرآن مجید پڑھے، اس کو سمجھے، اس میں غور کرے؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وقت نکالیے، وقت نکلے گا انشاءاللہ۔ آپ سچی نیت کریں، اپنے آپ کو اس بات کا عہد بنائیں کہ رمضان کا مہینہ کو ہم برباد نہیں کریں گے، رمضان کے مہینے کو ہم یوں ہی بیکار جانے نہیں دیں گے، بلکہ رمضان کے مہینے میں ہم اس طریقے سے گزاریں گے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ اکبر۔
ہمارے ساری نیکیاں اللہ رب العالمین قبول کر لے، کیونکہ رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ نیکیوں کا مہینہ ہوتا ہے، معافی مانگنے کا مہینہ ہوتا ہے، نیکی کمانے کا مہینہ ہوتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ نیکیاں کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رحم اللہ رجلا، اللہ رب العالمین اس آدمی پر رحم کرے، قام من اللیل وصلی، جو رات کو قیام کرتا ہے، رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہوں گے؟ تراویح آئے گا، مولوی اگر تراویح کو لمبا کرتا ہے ہم غصہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ ہم شہر میں رہتے ہیں، الحمدللہ تراویح کی نماز 12 ساڑھے 12 تک ہوتی ہے، کبھی کبھی 1 بجے تک ہوتی ہے، پوری رات لوگ جگے رہتے ہیں، اور اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم کس طریقے سے گزارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رحم اللہ رجلا، اللہ رب العالمین اس آدمی پر، اس شخص پر رحم کرے، قام من اللیل فصلی، جو رات کو قیام کرتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، رات کو نمازیں پڑھتا ہے، اکیلے نماز نہیں پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنے بیوی کو جگاتا ہے، اللہ اکبر، اپنے بیوی کو جگاتا ہے۔ بیوی اگر انکار کرتی ہے، پانی کا چھیٹا لے کر کے، پانی کا تھوڑا سا چلو لے کر کے اس کے اپنے بیوی کے چہرے پر مارتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ آگے فرماتے ہیں رحم اللہ امراتن، اللہ رب العالمین اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، رات کو نمازیں پڑھتی ہے، اکیلے نہیں بلکہ اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ اگر شوہر انکار کرتی ہے، اگر شوہر نے انکار کر دیا تو وہی بیوی پانی کو لے کر کے اس کے چہرے پر چھینٹا مارتی ہے تاکہ وہ بھی ساتھ میں نماز پڑھے۔ ایسے 2 لوگوں پر اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمتیں ہیں، اللہ اکبر۔ کیا ہم ان لوگوں میں شمار ہیں کہ اپنے بیوی کو ہم جگائیں، اپنی بہنوں کو ہم جگائیں، اپنے گھر والوں کو جگائیں کہ رات کو نماز پڑھو؟ کیونکہ ابھی سے اگر ہم 4-5 دن باقی ہے، ابھی سے اگر ہم اس بات کی عادت ڈالیں کہ رات کو 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت کی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو تراویح آ رہا ہے اس میں آپ کو سستی نہیں ہوگی، اس میں آپ کو سستی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے شروع سے اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنایا ہے کہ ہم 2 رکعت رات کو قیام کیا کرتے تھے، تو انشاءاللہ تراویح کی نماز میں کسی بات کی سستی کا شکار نہیں ہوگا، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے، اپنے آپ کو گناہوں سے معاف کر لے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ بہت بڑا وعدہ ہے، اور اتنا بڑا وعدہ ہے، اتنا بڑا وعدہ ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہت سی ایسی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہے جس کو آپ سنیں گے، سنے بھی ہوں گے کہ رمضان کا مقدس مہینہ کس طریقے سے مقدس ہے، کتنا پاک ہے، کس طریقے سے ہم اس میں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ساری چیزوں کو سمیٹ کر کے اگر کسی کو نہیں معلوم ہے رمضان کے استقبال کے لیے ایک اور چیز یہ ہے، اگر کسی کو رمضان کے مہینے میں کیا کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اگر نہیں معلوم ہے، آپ آئیے حدیث کی طرف، آپ آئیے قرآن کی طرف، اس کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، علماء کرام سے پوچھے، مولویوں سے پوچھے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں کون دعا کب پڑھنی ہے، ہمیں کون سنتیں کب پڑھنی ہے، ہمیں کون طریقہ اپنانا ہے، ساری چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو آپ رمضان کا مہینہ جس طریقے سے آئے دن گزر رہا ہے ویسے گزرتا ہوا چلا جائے گا، اللہ اکبر۔ کیونکہ رمضان کے مہینے میں جب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا ایسا مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، جس مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا جس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، آج وہ قرآن کو ہم اپنے الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان آنے سے پہلے اس قرآن کو ہم صاف کریں گے تاکہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ کیا ہمیں یاد نہیں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، وہ بھی ایسی رات میں نازل کیا ہے جو کہ قدر والی رات ہے، اللہ اکبر۔ شب برات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل نہیں کیا،
بلکہ شب قدر میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اس بات کو ہم سوچیں، کیونکہ ہم ایک سورہ ہر نماز میں ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہوگا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس قرآن کریم کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے، اور قدر کی رات رمضان کے آخری 10 دن میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائیوں، وقت ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ موقع ملے گا باتیں کریں گے، لیکن ہمارے آج کے اس خطبے میں میرا پیغام یہ ہے کہ رمضان کا استقبال خوب دھوم دھام طریقے سے کرے۔ دھوم دھام طریقے سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا کہیں ثابت نہیں ہے، یا اسی طریقے سے رمضان کی نیت کرنے سے پہلے آپ رات کو نیت کر لے، اور اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہے۔ اگر دعا ہے اس بات کا تحقیق کرے، اس بات کا مطالعہ کرے۔ اگر معلوم ہوتا ہے جو چیز قرآن اور حدیث میں موجود ہے اس پر عمل کرنے سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ جو چیز قرآن اور حدیث میں نہیں ہے ہمیں بالکل عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سارا کام ایسا ہو جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، قرآن مجید کے اندر وہ چیزیں موجود ہو۔ انشاءاللہ اگر آپ نے ایسا کام کیا جس پر آپ پر قرآن مجید کا ثبوت ہے، آپ کا عمل قابل قبول ہوگا، اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول کرے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں جو بیمار ہے، پریشان ہے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیاں دور کر دے، انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اقم الصلاۃ۔